بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ایک لمحہ ٹھہریے، اپنی ساری سوچ، سارے کام چھوڑ کر ذرا اس سوال پر غور کیجیے، کیا آپ نے کبھی وہ نام سنا ہے جس پر پکارتے ہی بے مقصد زندگیاں مقصد پا جاتی ہیں؟ وہ نام جو خود اللہ کے حکم سے مخلوق کی مدد کرتا ہے۔ ہاں، میں بات کر رہی ہوں اس ذاتی کرامات کے مالک کی جنہیں ہم محبت سے غوث پاک کہتے ہیں۔ جب اندھیروں میں امید کا ایک دریا بھی نہ جلے، جب زندگی ٹھہر جائے اور دل روتے روتے خاموش ہو جائے، تب ایک ہی در ہے جہاں سے روشنی ملتی ہے، اور وہ ہے در غوث اعظم۔ یہ کوئی عام در نہیں، یہ وہ در ہے جہاں اللہ اپنے بلی کو ایسا مرتبہ دیتا ہے کہ ان کی مدد خود اللہ کی مدد بن جاتی ہے۔ غوث پاک سے محبت صرف ایک عقیدت نہیں، یہ اس راہ کا نام ہے جو سیدھا اللہ کی رضا تک پہنچتی ہے۔ ان کی محبت کرنے والا خود اللہ کی محبت پا لیتا ہے، اور اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کے حق میں ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ وہ ہے جو بن مانگے بھی دے دیتا ہے، اور جب اس کا بندہ سچے دل سے پکارے تو دریاؤں سے راستہ دے دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو اپنے نیک بندوں کو ایسی طاقت دیتا ہے کہ وہ زمین پر رہ کر بھی آسمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ غوث پاک کو مدد فرمانے والا بناتا ہے، مگر حقیقت میں مدد صرف اللہ کی ہوتی ہے، اور وہی اپنے بلیوں کے ہاتھوں سے مدد فرماتا ہے۔ اگر آج آپ اپنے دل میں واقعی محبت، یقین اور روحانی کشش محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو آپ کی روح کو جھنجھوڑ دے گی اور آپ کو اس در سے جوڑ دے گی جہاں ہر ناممکن ممکن میں بدلتا ہے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے اور غوث پاک کی محبت ہر زخم کو شفا میں بدل دیتی ہے۔ بغداد کی سرزمین پر ایک عجیب سکون طاری تھا۔ ہواؤں میں ایک روحانی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے فضا میں کسی بلی کا نور کھلا ہو۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سید الاولیاء قطب الاقطاب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے علم اور کرامات سے عالم کو منور کر رہے تھے۔ ہر کونے سے ان کا نور برستا تھا، صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ اسی شہر میں ایک رئیس تاجر تھا جس کا نام سید احمد تھا۔ اس کے گھر کا ماحول غمگین تھا۔ اس کا بیٹا معصوم عمر کا ایک بچہ کئی برسوں سے نہ بولتا تھا نہ چلتا۔ تبھی سارے حکیم تھک گئے مگر اس بچے کی حالت نہ سدھری۔ ایک دن وہ رئیس پوری امید اور ادب کے ساتھ حضرت غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آنسو آنکھوں میں تھے، دل جھکا ہوا، اور زبان پر بس ایک ہی التجا تھی، یا غوث اعظم، میرا بچہ برسوں سے بے جان پڑا ہے، علم بھی ہار گیا، دبا بھی، اب بس آپ کی دعا کا سہارا ہے حضرت۔ حضرت نے نظر ایک لطف فرمائی اور بہت سکون بھرے لہجے میں ارشاد فرمایا، وہ بچہ کہاں ہے؟ جب بچہ لایا گیا تو حضرت نے اپنا مقدس ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور کہہ اٹھے، اللہ کے حکم سے لمحوں میں وہ بچہ کانپا، اس کی بند آنکھیں کھلی، ہونٹ ہلے، اور اس نے پہلی بار اپنی ماں کو امی کہہ کر پکارا۔ گھر میں رونق لوٹ آئی۔ اس دن بغداد نے ایک اور کرامات دیکھی تھی جو اب صدیوں سے لوگوں کی زبان پر ہے۔ بغداد کی راتیں عام طور پر سکون سے بھری ہوتی تھیں، مگر اس رات کی فضا میں ایک عجیب سا خوف طاری تھا۔ چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا، ہوا چلتی تو سوکھے پتوں کی سرسراہٹ سنائی دیتی، اور جیسے ہر جھرے میں ایک رہسیہ کی سرگوشی سمائی ہو۔ یہی قصہ ہے بغداد کے اس مشہور قبرستان کا جسے مقبرۃ الاسلاف کہا جاتا تھا۔ وہاں بغداد کے نیک عالم اور درویش دفن تھے، لیکن اس رات قبریں ہلنے لگیں، زمین کانپنے لگی، اور لوگوں نے دیکھا کہ 300 مردے اپنی قبروں سے اٹھ کر بھاگنے لگے۔ لوگ گھبرا گئے، مسجدوں میں اذان ہونے لگیں، بزرگ روتے ہوئے توبہ کرنے لگے، اور بعض لوگ تو بغداد چھوڑ کر ہی بھاگ نکلے۔ یہ سب دیکھ کر خلیفہ خود حیران ہو گئے۔ قاضی بغداد سے لے کر بڑے بڑے عالم بھی پریشان تھے۔
सबकी जुबान पर एक ही नाम था, या गौसुल आजम। सुबह होते ही बगदाद के औलिया और अवाम सब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। या शेख, या सैयदना, यह कैसी आफत है? हजरत ने नजरे करम से देखा, आंखें बंद की और थोड़ी देर तस्बीह के दाने फेरते रहे। फिर फरमाया, ये मुर्दे बागी नहीं बेकसूर हैं। उनका मामला उनके अमल और उन पर डाले गए जादू से जुड़ा है। मैं खुद चलकर मसला हल करूँगा। जब हजरत वहाँ पहुँचे तो पूरा कब्रिस्तान रोशनी से नहाया हुआ था, जैसे आसमान से नूर की बारिश हो रही हो। 300 मुर्दे जो बेकरार थे अब एकदम शांत खड़े थे। हजरत ने एक एक से बात की और उन पर दुआ फूकी। फिर जमीन से आवाज़ आई, या वलीउल्लाह, यह सब रूहें एक जादूगर के हाथों बंधी हुई थीं, जिसने कब्र में भी चैन ना लेने दिया। आप ही हैं जो हमें आज़ादी दे सकते हैं। हजरत ने तिलावत शुरू की, सूरह यासीन, सूरह रहमान, और फिर दुआ की, ऐ अल्लाह, इन बेकसूर रूहों को आराम अता फरमा और उस जादू को ख़त्म कर दे जिसने इन्हें कैद किया। जैसे ही दुआ ख़त्म हुई, ज़मीन थरथराई, आसमान पर बिजली कौंधी और एक ज़ोरदार चीख के साथ अंधेरा छूट गया। 300 रूहें रोती हुई शुक्र है या गौसे आजम कहते हुए अपनी कब्रों में लेट गईं। बगदाद की रातें हमेशा रोशन और पुरसुकून होती थीं, मगर उस रात आसमान पर एक अजीब सन्नाटा था। चांद के इर्द गिर्द जैसे धुंध सी छाई थी और हवाओं में अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। शहर के एक कोने में एक ख़ानदानी घर था, जहाँ एक निहायत पाक दामन नूरानी चेहरे वाली लड़की रहती थी। नाम था युमेरा। उसकी परवरिश एक नमाजी और तस्बीह में डूबे हुए बाप ने की थी। मगर उस रात कुछ ऐसा हुआ जो पूरे शहर को हिला गया। गायब हो गई उमैरा। तहज्जुद के वक्त की सुकून भरी हवा चल रही थी। उमैरा की वालिदा ने देखा कि वो कमरे में नहीं है। दरवाज़ा खुला था और आंगन की मिट्टी पर अजीब व गरीब निशानात थे, जैसे किसी ने पंखे की तरह लहराते हुए उसे उठा लिया हो। रात पूरा घर चीख पड़ा, मगर कोई सुराग ना मिला। सुबह हुई, सूरज निकला, मगर उमैरा का कोई पता नहीं। शहर की अफवाहें और खौफ लोग कहने लगे ये जिन्नात का काम है। उमैरा जैसी पाकबाज लड़की पर जिन की नज़र लग गई थी। कुछ ने कहा वो कब्रिस्तान की तरफ गई थी, जहाँ एक जिन बसा हुआ है। कुछ ने खौफ से अपने दरवाजे बंद कर लिए। माएँ अपनी बेटियों को बाहर भेजने से डरने लगीं। गौसे पाक की आमद जब यह खबर गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँची, आपने सर झुका लिया और कहा, उस बच्ची का जिस्म नहीं, उसकी रूह भी डरी हुई है। ये जिन इंसानों से नहीं डरता, मगर अल्लाह के बलियों से कांपता है। आपने वज़ू किया, 2 रकत नफल अदा की और फिर अपने चंद ख़ास मुरीदों को लेकर शहर से बाहर उस वीरान कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। जिनका मुकाबला कब्रिस्तान पहुंचते ही हवा सख्त हो गई। एक स्याह साया सामने आया। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और आवाज़ गूंजती थी जैसे 10 पहाड़ गरज रहे हों। तू कौन है जो मेरे हिस्से की चीज़ मांगने आया है? हजरत जिलानी ने पूरी तवज्जो से उसकी तरफ देखा और नरमी से मगर बुलंदी से कहा, मैं वो हूँ जिसकी सदा से जहन्नम की आग भी ठंडी पड़ जाए। उस बच्ची को वापस कर, वरना अल्लाह के हुक्म से तुझे ऐसे जंजीरों में जकड़ दूंगा कि क़यामत तक न निकल सकेगा। जिन काँप उठा, या शेख, मैं नहीं जानता था कि वो आपकी उम्मत की है। माफ़ कर दीजिए। उमैरा की वापसी अचानक फ़िज़ा में एक नूर फैला। एक गुलाबी रंग की रोशनी हवा में लहराई और उस रोशनी में लिपटी हुई उमैरा बेहोश हालत में ज़मीन पर आ गिरी। हजरत ने उसे उठाया, मुंह पर दम किया और कहा, कुल हुवल्लाहु अहद। उसने आंखें खोलीं। वो काँप रही थी, मगर अल्फाज निकले, या गौसे पाक, आपने मुझे बचा लिया। मुल्क की सलामती। शहर की औरतों ने चिराग जलाकर घरों में दुआ की। माओं ने बेटियों के सिर पर हाथ रखा और शुक्र अदा किया, और लोग फिर से जान गए कि जब तक गौसे पाक की निगाह है, कोई जिन, कोई शैतान इंसानों को नहीं छू सकता। बगदाद के कोने कोने में गौसे पाक की करामत का चर्चा आम था। कल की रात का वाक़या, जब 300 मुर्दे अपनी माजी की बेचैनी बाहर आए थे, अब भी लोगों की आंखों में ताज़ा था।
مگر اس بار ایک اور عجیب واقعہ ہونے والا تھا، ایک ایسا کرشمہ جسے سن کر دل کانپ اٹھے اور آنکھیں بھیگ جائیں۔ قصہ ایک مردہ قوال کا۔ بغداد کے پرانے محلے واول سیک میں ایک مقبرہ تھا، وہاں ایک مشہور قوال حضرت اسیر بغدادی دفن تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے لبوں سے جو نعتیں حمد نکلتی تھیں وہ دلوں کو جگہ دیتی تھیں، مگر وہ کئی برس پہلے انتقال کر چکے تھے۔ ایک روز حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ قبرستان سے گزر رہے تھے۔ اچانک رک گئے، زمین کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ یا رب، یہ کیسی صدا ہے جو میرے دل تک پہنچ رہی ہے؟ مرید حیران تھے، مگر پھر حضرت نے اپنی انگلی سے ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ قبر میں وہ صدا قید ہے جو کبھی تجھے ہی کا ذکر کیا کرتی تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد اسی وقت بغداد میں حاضری دینے آئے ہوئے تھے۔ ہندوستان کے سورج محبوب الہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب انہیں معلوم ہوا کہ غوث پاک ایک پرانی قبر کے پاس رکے ہیں تو وہ بھی فوراً حاضر ہو گئے۔ دونوں بزرگ ایک ہی روحانی سلسلے کے ستارے تھے۔ جب ان کی نگاہیں ملیں تو جیسے نور سے نور جڑ گیا۔ حضرت جیلانی نے فرمایا، خواجہ جی، اس قبر میں ایک آواز ہے جو دوبارہ بلا رہی ہے۔ خواجہ صاحب نے سر جھکایا اور کہا، یا شیخ، آپ حکم دیں، قبریں بھی زندہ ہو جائیں گی۔ کرامت کا ظہور۔ حضرت جیلانی نے اپنا مبارک ہاتھ ہوا میں اٹھایا اور بلند آواز میں کہا، یا اسیر، بسم اللہ کے صدقے اپنی صدا پھر سے سناؤ۔ فضا میں ایک لہر سی دوڑی، زمین کانپی اور پھر اس قبر سے ایک ہلکی سی آواز آئی، مولا میرے مولا۔ پھر وہی قوالی جو لوگ سالوں سے بھول چکے تھے، حضرت اسیر بغدادی کی آواز میں گونجنے لگی۔ لوگ رونے لگے، مرید جھومنے لگے اور بزرگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس رات بغداد کی فضا پھر سے نعت کی صدا سے مہک گئی۔ حضرت خواجہ صاحب نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، یا غوث پاک، آپ کی نگاہ نے مردے کو بھی پھر سے زندہ کر دیا، نہ جسم سے بلکہ آواز سے۔ بغداد کی ایک پرانی گلی میں ایک غریب مگر پاک دل انسان رہتا تھا، نام تھا عبد الحکیم۔ اس کا ایک ہی سہارا تھا، اس کا معصوم بیٹا سلمان، جس کی عمر مشکل سے 6 سال رہی ہوگی۔ سلمان اپنے باپ کی آنکھوں کا نور اور محلے کی ہر ماں کا دلارا تھا، مگر تقدیر کچھ اور منظور تھی۔ ایک ماتمی دوپہر، ایک روز جب سورج دوپہر کی تپش سے جل رہا تھا، سلمان گلی کے باہر کھیلتے کھیلتے ایک تیز آ رہی تھی گاڑی کے نیچے آ گیا۔ چیخیں گونج اٹھیں، ماں نے دوڑ کر اسے اٹھایا۔ اس کا جسم ٹھنڈا تھا، سانسیں تھم چکی تھیں۔ پورے محلے میں ماتم چھا گیا، لوگ کہتے رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، مگر ماں کی آنکھیں ابھی بھی بیٹے کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ اس کے لبوں پر بس ایک ہی نام تھا، یا غوث پاک، یا غوث پاک۔ غوث پاک کا سفر۔ اسی وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ مسجد سے لوٹ رہے تھے۔ راستے میں اس غمزدہ بھیڑ کو دیکھا، ماں کو دیکھا، وہ اپنے مرے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگائے کہہ رہی تھی، آپ اللہ کے ولی ہیں، اگر چاہیں تو میرا بچہ پھر سے سانس لے سکتا ہے۔ حضرت جیلانی کچھ پل خاموش رہے، پھر آپ نے آنکھیں بند کیں اور آہستہ سے کہا، بچے سن، غوث تجھے بلا رہا ہے، اٹھ۔ ٹھوکر سے کرامت مگر بچہ بے حرکت پڑا رہا۔ پھر آپ نے اپنے نوری قدم سے ہلکی سی ٹھوکر بچے کی چھاتی پر ماری، بسم اللہ۔ اس کے بعد جو ہوا وہ صرف آنکھوں والوں نے دیکھا۔ سلمان کی چھاتی ہلی، ہونٹ کانپے، آنکھیں دھیرے دھیرے کھل گئیں۔ اس نے پہلا لفظ جو کہا، امی، لوگوں کی حیرانی ماں چیخ کر بیٹے کو گلے سے لگاتی ہے اور پورا محلہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھتا ہے۔ لوگ دوڑ کر حضرت کے قدموں میں گرتے ہیں، کوئی ان کا دامن چومتا ہے، کوئی آنسوؤں سے ان کا پاؤں بھگوتا ہے، مگر آپ فرماتے ہیں، یہ میری طاقت نہیں ہے، یہ اس رب العزت کا کرم ہے جو اپنے بلیوں کے ہاتھوں کرامت ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگوں کا یقین اور پختہ ہو جائے۔ سبق اور عبرت۔ اس کرامات کے بعد بہت سے لوگ جو پہلے دنیا میں مشغول تھے توبہ کرنے لگے، مسجدیں بھرنے لگیں، ماں اپنے بچوں کو قرآن اور علم سکھانے لگے۔ سلمان اب ہر نماز میں پہلی صف میں کھڑا نظر آتا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نور تھا جو صرف موت کو چھو کر لوٹا ہوا بچہ ہی لا سکتا ہے۔ کسی نے صحیح کہا ہے، جب تک آپ کسی سے سچی محبت نہیں کرتے تب تک اس کے در تک پہنچنے کا راستہ نہیں پاتے۔
اور غوث اعظم سے محبت ایک ایسی محبت ہے جو نہ کیول ہمارے دلوں کو سکون دیتی ہے بلکہ ہمارے مشکلوں اور پریشانیوں سے بھی ہمیں نجات دلاتی ہے۔ یہ وہی محبت ہے جو ہر دعا میں اللہ تک پہنچنے کا راستہ بن جاتی ہے۔ غوث پاک کی درگاہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ وہ جگہ ہے جہاں سے روحانی تجربے ہوتے ہیں اور انسانیت کے لیے لوگ ان کا کرم پاتے ہیں۔ غوث اعظم سے مدد مانگنا دراصل اپنے دل کی سچی بات اللہ سے کہنا ہے۔ یہ وظیفہ نہیں بلکہ روحانی ہے، اللہ کے در تک پہنچنے کا طریقہ ہے۔ غوث پاک سے مدد مانگنا کیسا؟ یہ سوال آج بھی ہماری زندگی میں سوالوں کی طرح کھڑا رہتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اپنی پریشانیوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت غوث پاک کی مدد اسی لیے چاہیے کیونکہ ان کی دعا سے اللہ تک پہنچتے ہیں۔ جب ہمارے دل میں سچی محبت اور ایمان ہوتا ہے تو ہمیں کسی بھی مشکل میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ محبت ہی ہمیں اللہ کے پاس لے کر جاتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی مدد اللہ کی رضا تک پہنچنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ غوث پاک سے محبت کرنے والا کبھی ہار نہیں سکتا، اس کی ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ آج ہی دل سے ایک دعا کریں اور یاد رکھیں، جب اللہ اور اس کے نیک بندے آپ کے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو رکنے نہیں دے سکتی۔ کیا آپ بھی اپنے دل میں غوث پاک اور حضرت علی سے سچی محبت رکھتے ہیں؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو سب کو بھیجیں اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ کس طرح سے اس محبت نے آپ کی زندگی کو بدلا ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کوئی سیکھ لی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کو اور ایسی خاص روحانی اور گہری کہانیاں اور ویڈیو دے سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔